بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ بستی قریب تھی۔ ایک عورت تھی جس کا تنور تھا۔ اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہنے لگی، میں تمہارے صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اللہ کے پیارے رسول، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگی، میں ماں ہوں، تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی۔ کہا، اس کو کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے آپ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم نے یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے حتیٰ کہ جبریل اللہ کا پیغام لے آئے، میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی ماننے کے بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، اور کون لوگ انکار کریں گے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور بلانے والے کو بھیجا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضور اقدس کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہ وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور دین حق لے کر آیا اور اس کو جھٹلایا۔